اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی ویڈیو میں بحمدہ تعالی ہم اسم ذات اللہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو دو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین محترم، الرحمن الرحیم رحم سے بنا ہے، اور رحم کے معنی ہیں دل کا نرم ہونا، کسی پر مہربان ہونا۔ عورت کی بچہ دانی کو اس لیے رحم کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ کے بچے پہ بہت مہربان ہوتی ہے، اور بچہ اس سے بہت انس رکھتا ہے۔ نیز جن لوگوں کا آپس میں رحمی رشتہ ہوتا ہے وہ بھی ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، جیسا کہ بھائی، بھتیجے، بھانجے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، اسی لیے انہیں ذی رحم کہتے ہیں، رحم والے۔ مگر چونکہ حق تعالی دل وغیرہ سے پاک ہیں، اس لیے یہاں اس کے معنی ہوں گے فضل و احسان فرمانے والا۔ اب رحمان اور رحیم کے معنی میں چند طرح کا فرق بیان کرتے ہیں۔ ایک تو اس کا فرق یہ ہے کہ رحمان کے معنی سب پر عام رحم فرمانے والا، اور رحیم کے معنی خاص پر رحم فرمانے والا، خاص پر خاص رحم فرمانے والا، جیسا کہ ہوا، پانی، سورج کی روشنی، چاند وغیرہ بلا فرق سب کو عطا فرمائی، کسی میں فرق نہیں رکھا۔ یہاں رحمانیت کی جلوہ گری ہے، صفت رحمانیت کی۔ لیکن حکومت، دولت، ولایت، نبوت سب کو نہ دی، بلکہ خاص کو دی۔ ان میں رحیم کے معنی ظہور ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا میں دوست اور دشمن، مسلمان اور کافر سب کو اپنی رحمتوں سے نواز ڈالا، یہاں صفت رحمان کا ظہور ہے۔ مگر آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم اور کافروں پر قہر ہوگا، تو وہاں صفت رحیم کا ظہور ہوگا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ بڑی بڑی نعمتیں، سلطنت، حکومت، زمین، جنت اسی سے مانگی جاتی ہے اور وہی دیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی اسی سے طلب کی جاتی ہیں۔ اگر بڑے بادشاہ سے چھوٹی چیز مانگی جائے تو وہ اس کو ناگوار گزرتی ہے کہ اس میں میری توہین ہے، اور اگر معمولی مالدار سے کوئی بڑی چیز مانگی جائے وہ اس کے دینے سے عاجز ہوتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی ہی شان ہے کہ جو چھوٹی بڑی ہر چیز عطا فرماتا ہے اور کسی چیز کے مانگنے میں ناراض نہیں ہوتا۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض نعمتیں بلا واسطہ اور بعض نعمتیں بالواسطہ عطا فرمائی ہیں، یعنی کسی کے واسطے کے ساتھ عطا فرمائی ہیں۔ جیسا کہ ہمیں جان ملی بغیر ماں باپ کے وسیلے سے، مگر جسم کی ضروریات ماں باپ اور دوسرے بندوں کے واسطے سے ملی ہیں۔ اسی طرح پانی، ہوا، دھوپ اور چاندنی وغیرہ بغیر کسی کے واسطے سے ملی، لیکن غذا، لباس وغیرہ بندوں کے واسطے سے عطا فرمائی گئی، تو بلا واسطہ نعمتوں کے لحاظ سے اس کو رحمان اور بالواسطہ نعمتوں کے لحاظ سے اسے رحیم کہا جاتا ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا فرمائی، جیسے جان اور ایمان اور عبادت اور نیکیاں اور آخرت کی نعمتیں،
اور بعض نعمتیں عارضی ہیں جو چند روز کے لیے عطا فرمائیں، بعد میں ہمارے پاس نہ رہیں گی، جیسے کہ دنیاوی زندگی کی ضروریات وغیرہ۔ پہلی نعمتوں کے لحاظ سے رحمان اور دوسری نعمتوں کے لحاظ سے رحیم۔ یہاں پر ایک بات غور طلب ہے، حق تعالیٰ نے بسم اللہ میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دو صفتوں کو بیان فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے نام میں ہیبت تھی اور رحمان اور رحیم میں رحمت۔ اللہ کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض اور معروض کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کے جلال کے مقابلے میں کون دم مار سکتا ہے، اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔